ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے آج میں نے ایک ویڈیو عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کے حوالے سے بنائی تھی، اور اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں یا بتانا چاہوں گا، خاص طور پر وہ لوگ جو یو اے ای میں کافی عرصے سے قیام پذیر ہیں یا وہاں پر وہ رہ چکے ہیں، اب پاکستان میں ہیں یا اب بھی وہاں پر رہ رہے ہیں. جو لوگ 8-10 سال سے وہاں پہ رہتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کروں گا. سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے یا 3 سال پہلے تک یہ تصور کیا تھا کہ یو اے ای میں پیٹرول کی قیمتیں اس قدر بڑھ جائیں گی؟ آپ کے علم ہے کہ یو اے ای ایک تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، یعنی سیلف سفیشینٹ ہے، باہر سے امپورٹ نہیں کرتا. یعنی تیل کی قیمت وہاں پر اس قدر بڑھ جائے گی کہ وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں، جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، وہاں پر بے شمار گاڑیاں ہیں، طرح طرح کی گاڑیاں، ہر رنگ ہر نسل کی گاڑیاں وہاں پہ، اور وہ گاڑیوں کا استعمال ترک کر دیں گے یا کم کر دیں گے. اور ظاہر ہے گاڑی تو وہاں پہ وہی شخص رکھ سکتا ہے جو افورڈ کر سکے، جس کی سیلری زیادہ ہے، جس کا پیکیج بہتر ہے. تو اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت یو اے ای میں جو پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جس طرح پاکستان میں ہے. اب 1 جولائی سے پہلے 4.10 درہم تھا، اب 1 جولائی سے 4.15 تھا شاید، اب 4.63 پیٹرول ہے. یہ فی لیٹر اس کی قیمت ہے. پاکستانی روپوں میں اگر اس کا حساب کریں تو یہ تقریباً 258 روپے فی لیٹر یہ بنتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے، وہاں کا میڈیا تو ظاہر ہے وہ حکومت پر تنقید کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میڈیا نت نئی چیزیں سامنے لا رہا ہے لوگوں کو. یہ اچھی بات ہے، میں اس پر تنقید نہیں کر رہا. لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں، جس میں میٹرو ہے، اس کے علاوہ ٹرام سروس ہے، اس کے علاوہ جو بسز ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ کی جو بسز ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اپنی گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے تو اس کا استعمال ترک کر دیں، چھوٹی گاڑی کا استعمال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سپیڈ میں مت جائیں، اس سے بھی جو ہے وہ آپ کا فیول کنزمپشن گاڑی کی زیادہ ہوتی ہے. لیکن لوگوں نے امر مجبوری، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، پاکستان میں بھی یہ رواج ہونا چاہیے کہ اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اگر 2-3 دوست ایک علاقے سے کسی دوسرے شہر جاتے ہیں نوکری کے لیے، جیسے کوئی دبئی سے، شارجہ سے ابوظہبی جاتا ہے، روزانہ لوگ جاتے ہیں، یا ابوظہبی سے مصفہ کا جو انڈسٹریل ایریا وہاں پر لوگ جاتے ہیں، تو اب بتایا یہ گیا کہ لوگ کار پولنگ کر رہے ہیں. اب کار پولنگ کیا ہے؟ کار پولنگ یہ ہے کہ بجائے 3 افراد 3 گاڑیاں لے کر جائیں، وہ 3 افراد ایک گاڑی میں سوار ہو جائیں، اس کا جو فیول ہے خرچہ وہ شیئر کر لیں. ایک دن ایک دوست کی گاڑی میں 3 لوگ چلے جائیں، دوسرے دن دوسرے کو دوست کی گاڑی میں چلے جائیں. اسی طرح اب جو ایس یو ویز ہیں، سپورٹس یوٹیلیٹی وہیکلز، جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں 6-8 سلنڈر جو آپ دیکھتے ہیں، پراڈو، لینڈ کروزر یا اس طرح کی جی ایم سی جو گاڑیاں، وہاں پر تو ہر قسم کی گاڑیاں ہیں. اب ان لوگوں نے ان گاڑیوں کا استعمال ترک کر دیا ہے، اور جو قریب راستے ہیں اس کے لیے وہ اب سائیکل پہ جاتے ہیں یا ای اسکوٹر اب وہاں پر رواج پا رہا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پر پیٹرول کی مطلب قلت تو نہیں ہے، کم از کم ان کو امپورٹ بھی نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس کے باوجود پیٹرول مہنگا ہوا ہے. اور اب وہاں کے لوگ، ایک بات ہے، وہاں کے لوگ obviously یہ جو الٹرنیٹیو یعنی متبادل ذرائع کو استعمال کرنے پر مجبور ہیں یا تیار ہیں، مرتا کیا نہ کرتا، اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اتنا بہترین ہے. اب آپ دیکھیں، میں کسی کی طرفداری کی بات نہیں کر رہا. اب جس طرح پنجاب کے 3 بڑے شہروں میں اور بشمول جڑواں شہر جو راولپنڈی اسلام آباد ہے،
اب میٹرو بسز چلائی گئیں تو آج بہت سے لوگ، یہ ایئر کنڈیشن بسز ہیں، ان میں وائی فائی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، سیکیور ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہے، اب اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ماضی میں اس پر تنقید کی جاتی تھی کہ پاکستان اتنی بڑی عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر راولپنڈی سے کوئی شخص اسلام آباد جاب کے لیے جاتا ہے اور وہ اس کو ویسے تو گاڑی لے کر جانا پڑتی ہے، لیکن اب وہ میٹرو استعمال کرے تو وہ 60 روپے میں یا 70 روپے میں بآسانی آ جا سکتا ہے اور اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ گاڑی بعض کا ٹریفک جیم میں پھنس جاتی ہے۔ سملرلی یو اے ای میں دبئی سے شارجہ جانے والے یا شارجہ سے دبئی جانے والے، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ مخصوص اوقات میں، یعنی صبح اور شام کے وقت، وہاں پر شیخ زاید روڈ پر یا جو الخیل روڈ ہے یا جو بھی سڑکیں ہیں، جو ہائی ویز ہیں، ان پر اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بمپر ٹو بمپر ٹریفک ہوتی ہے اور 20 منٹ کی مسافت آپ کو بعض اوقات 2 گھنٹے میں طے کرنا پڑتی ہے، اس میں بھی فیول کنزیوم ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پر لوگوں نے ایک تو پبلک ٹرانسپورٹ یعنی میٹرو کے بعد وہاں پہ بسز، اور ود ان دبئی ڈیرا کا جو علاقہ ہے وہاں پر بر دبئی میں وہ ٹرام سروس بھی یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی گاڑیاں لوگوں نے استعمال کرنا ترک کر دیا یا کم کر دیا، تھوڑا بہت فاصلہ وہ پیدل یا سائیکل پہ یا ای اسکوٹر پہ وہ طے کر سکتے ہیں۔ اب سب سے جو زیادہ مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکول ڈراپ کرنا پڑتا تھا، اب وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسکول کی بس لگوا لیں۔ تو یہ مختلف الٹرنیٹیو طریقے ہیں، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے، کیا آج سے 4 سال 3 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ یو اے ای میں 4.25 درہم کا جو ہے وہ فی لیٹر پیٹرول ہوگا؟ کسی نے پاکستان میں سوچا تھا 3 سال پہلے 4 سال پہلے کہ پاکستان میں 270 روپے یا 200 جتنے کا بھی ہے پیٹرول فی لیٹر ہوگا، 278 کے 79 روپے کا فی لیٹر ڈیزل ہوگا؟ نہیں سوچا تھا۔ حالات ایسے ہو گئے، پوری دنیا میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور میں نے پہلے والی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر یہ روس اور یوکرین کی جنگ بند نہ ہوئی یا اس کو بند کرنے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے، کوئی تصفیہ نہ کیا گیا، کوئی اس کا حل نہ نکالا گیا، تو آپ یقین کیجئے کہ اس سال کے آخر تک پیٹرول کی عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ $200 تک جا سکتی ہے، $200 فی بیرل۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی بے شمار ممالک میں جو معیشتیں ہیں وہ بیٹھ جائیں گی، اور اللہ کرے کہ وہ وقت نہ آئے، لیکن جو غریب ممالک ہیں ان کا تو کباڑا نکل جائے گا۔ پہلے ہی لوگ وہاں پر مہنگائی کی وجہ سے پسے ہوئے ہیں، اور پھر جب غربت آتی ہے، مہنگائی آتی ہے، غربت آتی ہے، غربت کے نتیجے میں محرومیاں جنم لیتی ہیں، محرومیوں کے نتیجے میں پھر اللہ نہ کرے ملکوں میں پھر خونی انقلاب برپا ہوتے ہیں۔ اللہ کرے وہ وقت کسی ملک پر نہ آئے، آمین۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔